قرآن پاک میں وسیلے کا حکم ہی نہیں ہے تو وسیلے کا کیا حکم ہے؟ قرآن پاک میں تو کسی آیت میں نہیں. قرآن پاک میں تو یہی حکم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو ادعونی استجب لکم، براہ راست مانگو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اسی طرح اللہ نے تمام پیغمبروں کی دعائیں نقل کی ہیں، وسیلہ کسی میں بھی نہیں ہے. ابن الکریم کا معنی یہ ہے کہ یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یعقوب کے ابا بھی نبی اسحاق کے ابا ابراہیم بھی نبی. کہتے ہیں کہ جو لوگ حلق نہیں کرتے، دم واجب ہے، بالکل دم واجب ہے، اور جب تک حلق نہیں کریں گے وہ عمرے سے بھی نہیں نکلیں گے، وہ احرام سے نہیں نکلیں گے. جتنی غلطیاں کرتے جائیں گے دم پڑتی جائیں گے. لازم ہے کہ طواف صفا کے بعد حلق کرائے. احرام کی حالت میں غلطی سے خوشبو والے رومال کے ساتھ ہاتھ منہ صاف کیا، خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں، جو کہ آمدن نہیں کیا آپ نے. ہمارے ہوٹل کے کمرے میں کسی معتمر کی کچھ کھجور پڑی ہوئی ہے، اگر اس کا پتہ ہو اس کو پہنچاؤ، پتہ نہ ہو تو غریبوں میں خیرات کر دو. کہتے جی کہ میں طواف کر رہا تھا، نظر نیچے تھی، اس لیے حجر اسود گزر گیا، مجھے پتہ نہیں لگا، استلام نہیں کر سکا. کوئی بات نہیں. کہتے جی کہ سیرت النبی کی جو آپ کا البم آیا تھا، اس کے بعد تو کئی میرا بھائی البم آ گئے. اس کے بعد قصص الانبیاء آیا، قصص خلفائے راشدین آیا، ازواج النبی آیا، کئی آئے الحمدللہ. اب تو سارے ملتے ہیں انٹرنیٹ پہ. حرم شریف کے قریب ترین ہوٹلوں میں جو مصلی بنے ہوئے ہیں، ان میں جماعت کی نماز پڑھنے سے امام کی میرا بھائی اگر وہاں سے اگلی صفحے نظر آتی ہے حرم کی پھر اقتدا ٹھیک ہے، اگر صفحے نظر نہیں آتی ہے پھر جائز نہیں ہے. اور جو یہ ہوٹلوں میں بنے ہیں نا، آگے شیشہ لگا ہوا ہے، پورا حرم کی پوری صفحے نظر آتی ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمیں خبر آئی ہے اخبار میں کہ جوئے خانے اور یہ سب غلط باتیں ہیں. جہاں تک سینما وغیرہ کا تعلق ہے، بڑا مہنگے بھی ہے. اب تو سینما کھلے نہ کھلے، ہر بندے کے ہاتھ میں سینما موجود ہے، تو اس کا فکر نہیں کرتے ہو. تو ہر آدمی کے ہاتھ میں جو اپنا اپنا موبائل ہے، اس میں سب فلمیں موجود ہیں. آپ کو اللہ صحت دے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ دعا کرتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ اسے، آپ کے بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی خوش رکھے. آپ فقیر کے لیے دعا کرتے ہیں. میرے سگے بھائی مجھ سے بہت زیادتی اور ظلم کرتے ہیں. والد کی طرف سے جو مجھے ملکیت ملی اس میں بھی دھمکیاں دے کر حصہ مانگ رہے ہیں. بالکل نہ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ظلم سے محفوظ رکھے. خطبے کی اذان جو ہے، اگر ممبر پہ امام بیٹھ چکا ہے
تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ خاموش رہو، کوئی جواب نہ دو، چونکہ ان کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ اذا جاء الامام، جب امام منبر پہ آ جائے، لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز نہ بات۔ نماز با جماعت حرم شریف میں ادا کرنے میں بعض سڑکوں میں جماعت کے ساتھ، میرا بھائی جتنا آدمی کعبے کے قریب ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا، جتنا دور ہوگا اتنی ثواب میں کمی ہوگی۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں۔ مؤکدہ کا معنی یہ ہے کہ کبھی ان کو حضور پاک نے بغیر عذر کے نہیں چھوڑا، غیر مؤکدہ کا معنی ہوتا ہے کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا۔ قرآن مجید اگر کسی نے زمین پر رکھا ہے اور اس کی نیت توہین نہیں ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ماں باپ کا تابع دار بیٹا 2 سال تک پتہ نہیں کیا کیا، خاندان میں شادی کی، والدین نے اپنی انا کی وجہ سے نہیں مانے۔ بہرحال اگر بیٹا حق پہ ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، ایک عورت کے لیے ماں باپ کو ناراض نہ کرے۔ اعتکاف کی نیت سے مسجد نبوی میں داخل ہوا، عشاء تک کوششیں کی کہ جہاں بیٹھا جگہ نہیں ملی، آخر واپس ہوٹل چلا گیا۔ اگر آپ نیت کر چکے تھے تو پھر تو آپ کے ذمہ واجب ہے کہ دوبارہ آپ پورا کریں۔ نیت نہیں کی تھی، گئے تھے کہ موقع ملا تو کر لوں گا، تو پھر کوئی بات نہیں۔ دو رکعت نماز نفل ایصال ثواب برائے حضرت آدم سے آج تک یہ کوئی نہیں، نہ نیت ہے نہ ایسی بات ہے کہ آدم سے لے کر آج تک کے لیے 2 رکعت کافی ہو جائے۔ دعا کریں مغفرت لجمیع المسلمین والمسلمات۔ یہاں پر وطر میں جو طویل دعا کرتے ہیں، بہرحال ان کے نزدیک جائز ہے، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جتنا مختصر ہو اتنا بہتر ہے۔ میری پھوپھی اور والدہ فوت ہوگی، اللہ مغفرت فرمائے۔ آدمی مرنے کے بعد عالم ارواح میں رشتے داروں سے ملاقات کرتا ہے، بہرحال ارواح کو اللہ چاہے، لیکن پتہ تو نہیں لگتا نا، کیونکہ روح تو ہمیں نظر نہیں آتی نا، کیونکہ یہ روح کی تو حقیقت ایسی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کسی نے ناخن کاٹے ہیں یا بال کاٹے ہیں، وضو دوبارہ کرے؟ بالکل نہیں۔ وضو کرنے کے فوری بعد گیس محسوس ہوتی ہے، پھر رش کی وجہ سے نکل کر جانا مشکل ہوتا ہے، گیس روک کر نمازیں پڑھوں؟ میرا بھائی بات یہ ہے کہ حقیقتاً گیس ہے یا تصور ہے؟ اگر حقیقتاً نفخ ہے تو پیٹ کو، گیس کو یا پیشاب کو روک کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں کہ اگر آپ نے مثلاً گیس خارج کر دی تو وضو حرم میں بھی کر سکتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میرا پیٹ بڑا ہے تو میں زیر ناف بال جو ہے نا وہ اس طرح سے یا بلیڈ سے صاف کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، کبھی کبھی زخم بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا میں کریم وغیرہ لگا کے صاف کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں، مقصد تو صاف کرنا ہے، کریم سے کریں یا اس طرح سے کریں۔ میں نے 2014 میں حج کیا ہے،
والدین کی طرف سے حج بدل کرنا آپ کر سکتے ہیں، والد کے لیے یا والدہ کے لیے، باقی قانونی باتیں تم جانو، قانون جانے۔ جھک کے سلام کرنا ناجائز ہے۔ عمرے کی نیت ایک کے لیے ایک، سب مرحومین کے لیے نہیں۔ نفل طواف بھی ایک کے لیے ایک۔ طائف اگر جائیں تو واپسی پہ عمرہ کرنا ضروری ہے جو میقات ہے۔ اگر حدیبیہ جائیں تو حدیبیہ میقات نہیں ہے، وہاں سے ضروری نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ باہر قرآن شریف قادیانیوں کا ملتا ہے، کہاں باہر؟ ہمیں تو آج تک نہیں ملا۔ مدینہ پاک سے احرام باندھا، اپنی والدہ ماجدہ کے نام کر سکتا ہے، صرف والد یا والدہ ایک کے لیے۔ مدینے سے آتے ہوئے گاڑی والا جلدی کر رہا تھا، چادر میقات مسجد کے اندر پہن کر مسجد کے سامنے کھڑی گاڑی میں آ کر نیت کی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مسجد نہ بھی جاتے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے میقات پر احرام کی چادریں پہنی، ابھی نیت نہیں کی تھی کہ یاد آیا ناخن بڑے ہیں، نیت لبیک پڑھنے سے پہلے ناخن کاٹے، ٹھیک ہے۔ روضہ اقدس پر ادب سے کھڑے ہوں اور صلاۃ و سلام عرض کریں۔ تصویریں بنانا ناجائز ہے۔ دوران طواف اگر جنازہ آ جائے نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر پڑھیں تو پھر جہاں کھڑے ہیں وہیں سے نماز جاری رکھیں۔ کبوتروں کو دانا جو ڈالتے ہیں لوگ اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ڈالتے بھی خود ہیں اٹھاتے بھی خود ہیں۔ بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کر دیا، درمیان میں دھیان آیا بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ نفل نماز میں اگر غلطی ہو گئی تو سجدہ صاحب ہوگا، بالکل ہوگا، نماز ہے، چاہے نفل بھی ہو، جب ہم نے شروع کر دی وہ واجب ہو گئی۔ ہندوستان سے جتنے بغیر احرام کے آیا، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے، یہاں پہ تو دم دینا پڑے گا، اور جو عمرہ تھا آپ کا اپنے اصل وطن والا اس سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ میں سعودی عرب مسجد نبوی میں کام کرتا ہوں، نکاح پڑھانا چاہتا ہوں، لڑکی پاکستان میں، لڑکی پاکستان میں نکاح کیسے پڑھائیں گے؟ عجیب آدمی ہے، کوئی نیا نکاح ہے؟ یا تو لڑکی کا وکیل ہو یا باپ ہو یا ولی ہو، ایسے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المعمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ دائمہ عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کے جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک فتنے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔